غسل جنابت کا طریقہ ایک تو ہے واجبی طریقہ. غسل جنابت کا ایک وہ طریقہ ہے جو کہ واجب ہے، یعنی کم سے کم اس طریقے پر غسل جنابت کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل جنابت نہیں ہوگا اور انسان پاک نہیں ہوگا اور انسان نماز ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جنابت کی حالت کا کیا مطلب ہوتا ہے، انسان جنبی کب ہو جاتا ہے، یا انسان کو غسل کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے، کب غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ زوجین کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں، ازدواجی رشتہ، جنسی تعلق، جب یہ قائم ہو جائے زوجین کے درمیان تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے. انسان جنابت کی حالت میں چلا جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان سے، اس کی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ منی خارج ہو، چاہے بیداری کی کیفیت ہو یا نیند کی حالت میں ایسا ہوا ہو، تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، جس کو احتلام کہتے ہیں. نیند کی حالت میں، خواب میں انسان کو احتلام ہوتا ہے، شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہوتا ہے. یا انسان سویا ہوا نہیں ہے، بیداری کی حالت میں ہے، لیکن کسی وجہ سے شہوت جاگی، خواہش ہوئی اور منی خارج ہو گیا، تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے عورت حیض کی حالت میں ہو جائے یا نفاس کی حالت میں ہو، تو حیض کے ختم ہونے کے بعد، نفاس کے ختم ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ جو حالات بیان کیے گئے، ان حالات میں سے کسی بھی حالت میں انسان ہو جائے، مرد ہو یا عورت، تو غسل جنابت کرنا ہوتا ہے. تو غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟ ایک واجبی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان طہارت کی نیت کرے. یہ نیت کرے کہ مقصد بدن پر پانی بہانے کا کیا ہے؟ پاکیزگی اور طہارت، تاکہ اللہ کی عبادت کرنے، نماز ادا کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے دل کے اندر. شرط ہے نیت کرنا، بغیر نیت کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو غسل جنابت بھی ایک عبادت ہے، اور ایک عظیم الشان عبادت کے لیے غسل کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی نیت شرط ہے، نیت ضروری ہے. اور نیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی زبان سے نیت کے الفاظ کہے، بول کر نیت کرے، یہ صحیح طریقہ نہیں نیت کرنے کا. نیت کا مطلب دل کا ارادہ کرنا، دل سے قصد کرنا. اور انسان کو جب غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور جب وہ غسل خانہ کی طرف جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک ہونا ہے، تو یہ جو خیال آتا ہے، اسی کا انسان عزم کرے، ارادہ کر لے، اسی کو نیت کہتے ہیں. زبان سے نیت کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ یہ کسی سنت سے ثابت ہے، لہذا دل سے ارادہ کرنا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں. تو انسان جب غسل جنابت کرے تو نیت کرے. اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی یوں ہی غسل کرتا ہے، اپنے بدن پر پانی بہاتا ہے، اس کی نیت، اس کے ارادے میں غسل جنابت نہیں ہے، طہارت اور پاکیزگی کا حصول نہیں ہے، یوں ہی غسل کرتا ہے، بدن پہ پانی بہاتا ہے صفائی ستھرائی کے لیے، یا روزانہ کی اس کی عادت ہے، یا یہ کہ گرمی کا موسم ہے تو اپنے بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نارمل غسل کرے، عادی غسل عادی کرے، اس کا ارادہ، اس کی نیت طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، غسل جنابت نہ ہو، تو ایسا غسل وہ غسل نہیں مانا جائے گا کہ جس سے حدث اکبر دور ہو جائے، ناپاکی دور ہو جائے، وہ پاک ہو جائے اور وہ نماز ادا کر سکے، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی، اس نے ارادہ نہیں کیا. تو نیت کرنا ضروری ہے. نیت کرنے کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کو دھوئے،
کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن کے تمام حصوں پر پانی بہا دے، تو اس کو کہتے ہیں غسل جنابت کا واجبی طریقہ۔ کم سے کم اتنا کرنا ضروری ہے پاک ہونے کے لیے، نیت کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہا دینا، تو اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ جنابت کی حالت میں جانے کی وجہ سے جو ناپاک ہو گیا تھا اس کی ناپاکی رفع ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اللہ نے حکم دیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو جاؤ تو کیا کرو؟ طہارت حاصل کرو، غسل کرو۔ تو اس طرح سے غسل کرنے سے اس آیت پر عمل ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت کا دوسرا طریقہ جو ہے، جو کہ کامل طریقہ ہے، مکمل طریقہ ہے اور مسنون طریقہ ہے، جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے اور غسل فرمایا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے، اس کے بعد انسان اپنی شرمگاہ کو دھوئے، جو گندگی لگی ہوئی ہے شرمگاہ پر یا اس کے آس پاس کسی بھی حصے پر بدن کے، تو اس کو صاف کرے، اس کو دھوئے، اور اس کے بعد وضو کرے مکمل طریقے سے، جیسے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے، جس میں چہرہ دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں دھویا جاتا ہے، تو مکمل طریقے سے وضو کرے۔ اس کے بعد اپنے سر پر 3 بار پانی رکھے اور سر کو اچھی طرح سے دھوئے۔ سر پہ بال ہوتے ہیں تو جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان اپنے پورے بدن پر پانی بہا دے، اور بہتر ہے کہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور انسان کی کوشش ہو کہ بدن کے تمام حصوں میں پانی پہنچے۔ شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں کنفرم کر لے کہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں اچھی طرح سے، اور گندگی وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے رگڑے ہاتھ سے اچھی طرح سے صاف کرے۔ اسی طرح سے بغل کا حصہ ہے وہاں پانی پہنچانے کی کوشش کرے، انگلیوں کے درمیان خلال کرے، پانی اچھی طرح سے پہنچے اس بات کی کوشش کرے، بال وغیرہ جہاں پہ ہے تو جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح سے غسل جنابت کا وہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جو کہ کامل اور مکمل طریقہ ہے غسل جنابت کا۔ تو غسل جنابت کے یہ 2 طریقے ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے پر انسان غسل کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ نماز ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ واجبی طریقہ ہے جس میں کم سے کم اتنا ہوتا ہے کہ کلی ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا اور شروع میں نیت کرنا، اور جو کامل اور مکمل طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان نیت کرے، بسم اللہ پڑھے اور دونوں ہاتھوں کو دھوئے، شرمگاہ کو دھوئے، اس کے بعد سر پر پانی بہائے 3 بار، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے۔ یہ کامل اور مکمل اور مسنون طریقہ ہے، جیسا کہ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیا غسل کر لینے سے وضو بھی کافی ہو جاتا ہے اور انسان غسل کرنے کے بعد سیدھے نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر غسل جنابت کیا ہے بندے نے، غسل جنابت کا جو 2 طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس میں سے کوئی بھی طریقہ اس نے اختیار کیا ہے غسل میں، اس کو غسل جنابت کہتے ہیں، جس میں نیت ہوتی ہے ناپاکی کو دور کرنے کی، حدث اکبر کو رفع کرنے کی، پاکی اور طہارت حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے کسی بھی طریقے پر بندے نے غسل کیا ہے تو یہ غسل اس کا وضو سے کفایت کر جاتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس غسل کی بنیاد پر اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ غسل بڑی طہارت ہے۔ جب بڑی طہارت حاصل ہو گئی تو وضو جو کہ چھوٹی طہارت ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور آدمی دونوں کی نیت کر لیتا ہے، اور اچھی بات ہے وضو اور غسل دونوں کی۔ لیکن اگر کسی نے غسل جنابت نہیں کیا ہے، عام سا غسل کیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا، نارمل غسل، صفائی ستھرائی کے لیے غسل کرنا ہے، بدن کو یوں ہی صاف ستھرا کرنا ہے، گرمی ہے تو ٹھنڈی پانے کے لیے غسل کر لیا، یا کسی کی عادت ہے روزانہ یوں ہی غسل کرنے کی، اس میں اس نے نیت نہیں کی ہے ناپاکی کو دور کرنے کی، غسل جنابت کی اس کی کوئی نیت نہیں ہے، اس میں اس نے وضو بھی نہیں کیا ہے، تو اس طرح کا غسل جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے غسل مسنون ہوتا ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا یا عید کے دن غسل کرنا، آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے پھر بھی غسل کرتا ہے، اس لیے کہ غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، جمعہ کے دن اور عید کے دن، بعض اہل نے واجب بھی کہا ہے۔ تو یہ جو غسل مسنون ہوتا ہے، انسان نے یوں ہی غسل کر لیا
تو اس کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے جو غسل کیا ہے وہ آلریڈی پہلے سے پاک ہے، اس نے کوئی نیت نہیں کی ہے حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ تو اگر اس غسل میں اس نے وضو نہیں کیا ہے تو اسے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر اس غسل میں اس نے وضو کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ غسل کا وضو کافی ہے نماز کے لیے۔ تو یہ چند مسائل ہیں غسل جنابت کے تعلق سے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کچھ بھائی کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، کچھ بھائی نیت نہیں کرتے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا، تو بغیر نیت کے غسل جنابت نہیں ہوتا ہے، اور جب غسل جنابت نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کچھ بھائی جب غسل کرتے ہیں غسل جنابت تو اس میں کلی نہیں کرتے ہیں، ناک میں پانی نہیں ڈالتے ہیں، تو یہ غسل کا فرض ادا نہیں ہوتا ہے، تو وہ غسل جنابت نہیں ہوتا ہے، غسل جنابت نہیں مانا جائے گا۔ تو ضروری ہے غسل جنابت کے لیے کہ آدمی کم سے کم اس میں کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن پر پانی بہائے۔ اگر کسی نے غسل جنابت کیا اور کلی نہیں کیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے اندر بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض اور واجب ہے، کیونکہ یہ دونوں بدن کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے غسل میں بھی پورے بدن پر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے غسل کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے غسل جنابت کے لیے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس میں سستی، لاپرواہی، جلدی بازی کرتے ہیں اور اس طرح سے غسل نہیں کرتے ہیں، تو ان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ غسل کرتے ہیں تو اس میں غسل جنابت وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں پوری طرح سے یقینی نہیں بناتے ہیں کہ بدن کے ہر حصے پر پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ بڑا بڑا بال ہے، گھنا بال ہے، تو پانی جڑوں تک پہنچا نہیں پہنچا۔ اسی طرح سے بغل کا ایریا ہے، زیر ناف کا ایریا ہے، یا ناف کے اندر پانی پہنچنا، بڑے بڑے ناخن ہیں، ناخن کے نیچے پانی پہنچنا، ان چیزوں کو انسان کو کنفرم کرنا چاہیے، یقینی بنانا چاہیے۔ اگر کہیں بھی پانی نہیں گیا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا، غسل جنابت نہیں ہوگا، طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ جب طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی